السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 162 خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کیا ہے؟ یہ خالد خا لام دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کیا ہے روٹ لیٹرز؟ خا لام دال. تو خلدا یخلدو، ٹھیک ہے، خلدا یخلدو. اور اس کا فائل کیا بنتا ہے؟ کیونکہ یہ 3 حروف والا ہے تو فائل کیا بنے گا اس کا؟ خالد، ہمیشہ رہنے والا. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور عربی میں کھڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں خالد، ہمیشہ رہنے والا. اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ واو نون یا یا نون. خالدینا یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا، یہ تو فائل ہو گئی، ہمیشہ رہنے والا فائل ہے یہ. اگر اس کا مفعول بنانا ہو تو کیا بنتا؟ مخلود، شروع میں میم اور آخر میں واو، جو ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مجہول بنانا ہوتا تو خلیدہ. اور اگر مضارع مجہول یخلدو، ٹھیک ہے. چلیں تو خالدینا، اور امر کیا بنے گا اس کا؟ خلدا یخلدو اخلد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کس میں؟ فی ہا، اس میں. تو فی پلس ہا سے بنائیں گے اس میں. کس میں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، لعنت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. عذاب کی بات ہو رہی ہے اور لعنت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے، یہ لعنت آخر میں لعنت کے گولتا ہے، گولتا فیمیل ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ فیمیل کی طرف اشارہ ہے نا، ہا لگا کر ضمیر، ٹھیک ہے. لا یخففو، لا مطلب نہیں، یخففو ہلکا کیا جائے گا. ناٹ نہیں، لا مطلب ناٹ یعنی نہیں، یخففو ول بی لائٹن، نہیں ہلکا کیا جائے گا. تو اس میں دیکھیں خا فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یا کو گرا دیں گے کیونکہ یا جو ہے مضارع کی پہچان ہے، ٹھیک ہے. خف، اچھا. اور اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ خففا. اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یخففو، یخففو. اور فعل، اور اچھا فائل کیا بنے گا اس کا؟ ہلکا ہونے والا. اب یہ کیونکہ یہ 4 والے ہیں نا تو شروع میں میم لگ جائے گا، مخفف. اور اگر مفعول بنانا، مخفف اور مفعول بنانا ہوگا تو مخفف، مخفف مخفف، ٹھیک ہے. اور خفف اس کا فعل امر بنے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ مضارع، ابھی تو یہ مضارع مجہول ہے کیونکہ مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے؟ یا پہ پیش اور آخری سے پہلے زبر. یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ ہلکا کرنا، کم کرنا، تخفیف کرنا. ہم اس کو اپنی لینگویج میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا، تخفیف کرنا، ہلکا کرنا. تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، مضارع مجہول. کیا نہیں ہلکا؟ انہم، ان پلس ہم سے بنا ہے، ان پلس ہم سے، ان سب سے. ان مطلب سے اور ہم مطلب ان سب سے. کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ العذاب، عذاب، ٹھیک ہے، عذاب. ولا اور نہ ہی ہم وہ سب، ینظرون ان کو مہلت دی جائے گی. نون زارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نظرا ینظرو، مہلت دیے جانا، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نظرا ینظرو جو ہے یہ مہلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نظر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے، مہلت کے لیے بھی اور نظر کے لیے بھی. تو یہاں پر کیا ہے کہ مہلت دیے جانا یعنی ان کو ٹائم دیا جانا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اور یہ بھی کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے. نظرا، فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ نظرا. اور فعل مضارع ینظرو. اور فعل امر کیا آئے گا؟ انظر.
ٹھیک ہے. اور فاعل کیا آئے گا؟ ناظر. اور مفعول کیا آئے گا؟ منظور. اور یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول. شروع میں یا لگ گیا اور آخری سے پہلے زبر لگ گیا. ینظرون. اور نہ ہی ان سب کو مہلت دی جائے گی. خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں. کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں. کیونکہ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے کہ جو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا لیا، کفر کیا اور کافر کی ہی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت. اور پھر خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں. اس میں کس میں؟ اس لعنت میں. ٹھیک ہے. لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولاہم اور نہ ہی ینظرون انہیں مہلت دی جائے گی. یہ جو نظرہ ینظرو ہے، جب یہ 3 حرفی ماضی پر آتا ہے نا تو یہ آتا ہے نظرہ، مطلب دیکھنا. ینظرو تب اس کا مطلب ہوتا ہے نظر کرنا یا دیکھنا. لیکن جب مہلت کی بات آتی ہے نا تب یہ انظرا آتا ہے، ایسے انظرا ینظرو. تو یہ ینظرو ہے. اب مہلت کے لیے یہ 4 حرفی والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا آتا ہے؟ منذر، منظر، ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مہلت دینا. تو یہ جو ہے انذرا ینذرو سے ہے یہ والا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پیش اور آخری سے پہلے زبر ہے. نظر کی بات آتی ہے تو نظرا ینظرو ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن مہلت کی بات ہو رہی ہے تو انذرا ینذرو ہے اور مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی ان سے ینظرون عذاب ہلکا کیا جائے گا. خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں. لا نہیں. یخفف ہلکا کیا جائے گا. انہم ان سے. العذاب عذاب. ولا ہم اور نہ ہی وہ. ینظرون مہلت دیے جائیں گے. اور نہ ہی ان سب کو مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 163. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، تمہارا الہ. ٹھیک ہے. الہکم. الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ معبود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الہ جس کی عبادت کی جائے. اور کم یہاں پر لگ گیا. کم یہاں پر کیا ہے؟ کم یہ اٹیچ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اٹیچ ضمیر. جیسے کون سی تھی اٹیچ ضمیر؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم. کا مطلب تو، کما تم دونوں، کم تم سب. تو الہ مطلب معبود اور کم مطلب تم سب کا، تمہارا معبود. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈوانس گرامر والے سن لیں، یہ مضاف مضافلے کی وہ بن رہی ہے، مضاف مضافلے. ٹھیک ہے. تمہارا معبود الہن. الہن معبود ہے. الہ معبود ہے. واحد ایک. ایک واحد. ٹھیک ہے. یعنی صرف ایک. واحد کسے کہتے ہیں؟ جس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، صرف ایک. واحد. لا نہیں. الہ کوئی معبود. لا الہ کو نہیں کوئی معبود. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے ایڈوانس گرامر والوں کے لیے؟ کیا ہے یہ؟ لائے نفی جنس کہتے ہیں نا اسے. لائے نفی جنس. ٹھیک ہے. کون سی؟ لائے نفی جنس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں کہ کتنی زبردست نفی کہلاتی ہے یہ. کہ تبھی ہم عربک لینگویج کی جو وہ ہوتا ہے نا معجزہ، اس کو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں عربک جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوز کی. ہم نے دیکھے لا کے لیے ہم نے ایک نہیں کا لفظ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم نے لم کا لفظ پڑھا ہے، اور ایک ہم نے کیا لن پڑھا ہے، اور لئیسا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب ہم نے پڑھے ہیں نہیں کے لیے، نو کے لیے، ہے نا. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ والا جو لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بعد ایک اسم آ جائے، یعنی ایک لا ہے، لا کے بعد اسم آ جائے. اسم کیا ہے؟ یعنی ناؤن کیا ہے؟ الہ. اور وہ بھی آخر میں ایک حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے. کبھی بھی آخر میں جو نا اس طرح سے ایک حرکت آتی نہیں ہے، ڈبل حرکت آتی ہے. جیسے لا الہن ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے؟ لا الہ ہے. جب بھی کوئی لا کے بعد ایسا اسم آ جائے اور ایک حرکت کے ساتھ آ جائے منصوب حالت میں، یعنی زبر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زوردار نفی. بہت زوردار نفی. یعنی کہ جیسے لا ریبہ ہے، لا ریبہ،
اسی طرح ہے نا وہ ایک اسم آ گیا اور اسم کے ساتھ یہ زبر آ گیا، منصوب حالت میں آ گیا، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں وہ ختم، وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لا الہ، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں. انسان اپنی خواہشات کو بھی معبود بنا لیتا ہے نا، کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اٹھوں بیٹھوں یا میں جو میرا دل کر رہا ہے میں وہ کھاؤں، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر رکھا ہے یا حرام، جیسا میرا دل کرے گا میں ویسا رہوں گی، میں چاہے پردے میں رہوں یا بغیر پردے میں. تو یہ اپنی خواہشات بھی الہ بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ لا الہ ہوتا ہے نا، یہ زوردار نفی ہوتی ہے، اس لیے مشرکین مکہ جو تھے نا لا الہ کے نام سے چڑ جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی زبردست نفی ہے، کتنا زبردست طریقے سے منع کیا گیا ہے، وہ جانتے تھے. وہ کیا کہتے تھے، ٹھیک ہے اللہ کہہ دو لیکن لا الہ مت کہو. لا الہ کے نام سے وہ چڑ جاتے تھے، ہڑبڑی سی ہو جاتی تھی ان کو کہ لا الہ کیوں کہہ رہے ہو، اور بھی معبود ہیں، ہمارے معبود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لا الہ صرف تمہارا ہی معبود ہے، کیونکہ لا الہ کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا کوئی سا بھی معبود نہیں، کسی کا بھی معبود نہیں، ٹھیک ہے. تو لا الہ، جیسے ایک آتا ہے نا لا اکراہ فی الدین آیت الکرسی کے بعد، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں، لا اکراہ، وہ بھی اسی طرح کا آیا، یعنی کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، ہے نا. لا الہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی نماز نہیں پڑھوائیں گے، اگر کوئی داخل ہو گیا اس کے ساتھ تو زبردستی ہوگی، بچوں کے ساتھ جیسے نماز نہیں پڑھ رہے زبردستی ہوگی، لیکن دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، ہے نا. تو لا الہ نہیں کوئی معبود الا، الا مطلب سوائے، ہوا اس کے، ہوا وہ، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو، ہوا وہ، الرحمن رحمان ہے، الرحمن رحمان ہے. اچھا کسی کو یاد ہے کہ رحمان میں کیا ہے؟ رحمان میں ایک تو مبالغہ ہے، اس کے اندر مبالغہ مطلب بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ رحمان، زیادہ کے لیے ہوتا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیمپرری صفت بھی ہے رحمان. ٹیمپرری صفت کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمان یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے ساتھ رحیم کا بھی یوز کیا ہے. اگر کسی نے وہ پڑھی ہو میری جو میں نے سورہ فاتحہ کرائی تھی، اس کے اندر بہت ڈیٹیلز ہے، شارٹ میں بتا دیتی ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ہے شدید، اس میں مبالغہ بھی ہے اور یہ ٹیمپرری صفت بھی ہے. کیسے؟ جیسے مان لو اللہ تعالیٰ بہت بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن اور یہ جو جس میں الف نون لگ جاتا ہے نا، ایسے رحمان بہت رحم کرنے والا، جیسے غضبان بہت بہت غصے والا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے بہت بہت پیاسا ہے. تو اب دیکھیں کہ جب انسان کو پیاس لگی ہے، بہت شدید پیاس، پانی پیتا ہے اور وہ پیاس بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت غصہ آیا، اس کو جو ہے ہر اس کی جو پوزیشن چینج کری، پانی وانی پلایا، غصہ اس کا ختم ہو گیا. تو اسی طرح رحمان والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر انسان گناہ کرے گا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، بار بار نافرمانی کرے گا، تو اس لیے خوش فہمی میں مت رہنا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی. قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کی جو یہ والی رحمت والی صفت ہے نا، پھر نہیں ہوگی مجرموں پر، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیمپرری. اور رحیم جو ہے نا وہ پرماننٹ صفت ہوتی ہے. رحیم پرماننسی بھی ہے، کہ اگر تم جو ہے مایوس مت ہو نا، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو شیلٹر دے رہے ہیں تو ہمیشہ دینے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے رہے ہیں تو ہمیشہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو رحیم کے اندر ٹیمپرری صفت بھی ہے، کہ اگر تم نے ابھی اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور فیوچر کی پرواہ مت کرنا، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر رحم کریں گے. اس لیے ان دونوں کو ساتھ میں لایا گیا، ٹھیک ہے. کیوں ساتھ میں لایا گیا؟ کہ جو لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں بار بار، وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں سزا دیں گے. اور رحیم والے، رحیم کیا، یہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ صرف ابھی کی پرابلم سالو کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی بھی پرابلم سالو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے یہ رحیم ہے. تو وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن رحمان ہے، الرحیم
یعنی بہت بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمعنا السلام وأطعنا علیکم۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر۔